الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ پہلے پارے میں خلاصہ مضامین قرآن کے ضمن میں بیان ہو رہا تھا یہود کے بعض اعمال کا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے اعمال کو ذکر کیا ہے اور ان اعمال کے تناظر میں ان کی فطرت کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر ان کا رد اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع انداز میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ کا یہ اہم موضوع ہے۔ آپ نے ابھی بھی تلاوت کے دوران کئی ایک باتیں اس ضمن میں سماعت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمیشہ اچھی بات کہو، اور اس کی طرح کی دیگر باتیں، اور یہ ساری باتیں اللہ کی وحی میں موجود تھیں۔ انہوں نے ان باتوں کو ماننے کی بجائے، ان پر عمل کرنے کی بجائے حکم عدولی کی، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات پر چلنے کے دعوے دار رہے۔ کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہمارے اوپر جو اترا ہے ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اپنی تورات کو ہی مان لو تو تمہاری زندگی اس طرح کی نہ گزرے جس طرح کی تم گزارتے ہو۔ تمہاری زندگی کیسی ہے کہ تم اللہ کے نبیوں کے قاتل ہو، تم اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، تم نے سلیمان علیہ السلام پر معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ وہ جادوگر تھا۔ یہ تمہاری حالت ہے۔ یہ کون سی تورات کی تعلیمات ہیں؟ پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے لیے انہوں نے ایک بڑا خوفناک ہیلا کیا۔ عربی میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کسی سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ جناب ہمارا خیال کریں، ہماری طرف توجہ کریں، تو لفظ استعمال ہوتا تھا راعینا، ہماری رعایت کریں۔ ان ظالموں نے عین کے بعد یا کو شامل کر دیا، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے راعینا، لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے، اس کو دراز کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے، یعنی وہ جو بدبخت انبیاء کے قاتل، تورات کی تعلیمات سے انحراف کرنے والے، اب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم ارشاد فرمائی، اے مسلمانوں تم سرے سے یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم اور لفظ استعمال کر لو، تم کہو کہ اے اللہ کے رسول جی آپ ہماری بات سنیے، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، اس طرح کے کوئی اور الفاظ استعمال کر لو۔ تو یہ ان کی حالت، اس سب کے باوجود وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہوگا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے کہ جنت میں ہم نے جانا ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کی حالت ہے، ہر طرح کے گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے جرائم پائے جاتے ہیں، پھر بھی یہی ان کو خوش فہمی ہے کہ جنت میں تو رسول پاک کی امت نے جانا ہی جانا ہے، ہم رسول پاک کی امت ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور ہمارے سامنے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ کیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو اور آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جنت میں جانے کے لیے اسلام کا ہونا اور پاس نیکیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس یہ چیز ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ان کی دیکھا دیکھی عیسائی بھی کہنے لگ گئے جنت میں تو وہ جائے گا جو عیسائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی بات ارشاد فرما دی
پھر یہ آپس میں ان کی ایک دوسرے سے بڑی ٹسل تھی اور ہمیشہ رہی ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے عیسائیوں کا کوئی مذہب دین نہیں ہے، عیسائی کہتے یہودیوں کا کوئی مذہب دین نہیں ہے، ہم حق پر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کی آپس کی اس طرح کی ٹسل بازی، لیکن جس وقت مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے نا تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کا اتفاق ہو جاتا ہے، اکٹھ ہو جاتا ہے. لہذا مسلمانوں تم خبردار رہو، اس معاملے میں تم نے چلنا ہے رسول پاک کے پیچھے، اور تمہارے سامنے بطور نمونہ ذکر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. پھر تقریباً 2 رکوع پر مشتمل اللہ تعالیٰ نے ان کا اور ان کی مبارک اولاد کا تذکرہ کیا، کس طرح سے اللہ نے ان کو امتحانات سے گزارا، امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے، ہجرتیں کی، آگ میں پھینک دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوایا، اور یہ سارے کے سارے مراحل سے جب گزرتے چلے گئے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ اے ابراہیم اب آپ کو سارے انسانوں کا میں امام بنانے والا ہوں. اسی طرح سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انہوں نے اپنی اولاد کو کہا اے میری اولاد تمہارے لیے دین کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. میرے والد اسحاق بھی نبی تھے، میرے دادا اسحاق بھی نبی، اب آگے تم ہماری اولاد ہو، تم یہ نہ سمجھو ہم نبیوں کی اولاد ہیں، 4 نسلوں میں نبوت و رسالت چلی آ رہی ہے، تمہارے جیسا کوئی نہیں. یہ دین اصل میں انتخاب تمہارے لیے اللہ کا ہے. اب اللہ تمہیں دیکھ رہا تم کیا کرو گے. یہ جو پہلے ایک امت تھی وہ گزر چکی انبیاء کی، اب تم آ گئے ہو، اب تمہیں اللہ نے دیکھنا ہے تمہارے عمل کیسے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، ہمارا اسم و نسب بڑا اونچا ہے، ہم تو جناب سید ہوتے ہیں، وہ بندہ جو مرضی کرتا رہے. اللہ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آگے چل کے ہم سورہ ہود میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر پڑھ لیں گے. اچھا یہ بات چلتے چلتے اللہ نے ضمناً ذکر کیا میرے پیغمبر آپ نے کرنا یہ کام ہے. لیکن دیکھیے یہود مدینہ میں رہتے ہیں، اب یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور آپ کی کوشش ہے کہ آپ ان کے ساتھ معاہدے کر کے دیگر معاملات کر کے کوئی نہ کوئی پیچ اپ کر کے رہیں. لیکن بات سنیے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہودی عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. اگر ان کو راضی کرنا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ان کے دین میں چلے جائیں. یہ میرے لیے آپ کے لیے ایک بہت اہم بات ہے. آج دنیا کے مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں یہودیوں کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے، عیسائیوں کے ساتھ ہو جائے. قرآن پاک نے کلیئر کہہ دیا حتی تتبع ملتہم، اگر آپ نے ان کو راضی کرنا ہے نا جتنی مرضی آپ ان کی غلامی کر لیں، جب تک آپ پر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے نا وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. آپ اعلان کر دیں کہ جناب میں یہودی ہوں یا عیسائی تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. ہاں آپ ایسا کرنے کا سوچیں بھی نہ، کیونکہ آپ کو ہم نے ایسی کتاب دے دی ہے جس کو تلاوت کرنے کا حق آپ کو ادا کرنا چاہیے. یہودی بھی اس کو پہچانتے ہیں، یہودیوں کو اس قرآن کی بھی پہچان ہے، عیسائیوں کو بھی پہچان ہے، اور انہیں اس نبی کی بھی پہچان ہے. لیکن وہ صرف اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے اندر حسد پایا جاتا ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کو اور صاحب قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مسلمانوں جو کچھ بھی ہو جائے بس تم اللہ کا رنگ وہ اپنے اوپر چڑھا لو، کیونکہ اللہ کے رنگ جیسا رنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو، وہ اللہ جو چاہتا ہے بس اس کے مطابق تم عمل کرتے چلے جاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے بطور نمونہ انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو پیش کرتا ہے. پھر ان ظالموں نے نبیوں پر بڑے بڑے الزامات بھی لگائے، یہ بات ہمیں اللہ کے نبی نے کہی ہے، یہ فلاں کام اللہ کے نبی نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی رد کر دیا. دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر تحویل قبلہ کا مسئلہ پیش آیا، اس کا ذکر ہوا ہے پہلے 2 رکوع میں تقریباً، اور بڑے خوبصورت انداز میں. مسلمان جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھنے ہوتے تھے، یا جب نماز فرض ہو گئی اس کے بعد. پھر مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خواہش رہی
اللہ قبلہ جو ہے نا وہ بیت اللہ کو بنا دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، میرے پیغمبر اپنا رخ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ بس یہ تحویل قبلہ، قبلہ بدلا، یہودیوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اللہ نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے سے تھے؟ بھئی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، بیت اللہ بنا لیا۔ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ جس امت کو چاہے، اپنے نبی کی جس امت کو جو چاہے حکم دے دے۔ بھئی تمہیں کیا لگے اس سے؟ اللہ نے قبلہ بدلا ہے، تمہیں اس سے کیا لگے؟ اب ایک بڑا مسئلہ ہم پیش آیا کہ 16-17 ماہ اور اس سے پہلے مکہ میں جو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اور کئی ایک تو فوت بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اصل میں تو اللہ ایمان دیکھتا ہے، اس دل کے اندر ہونے والے ایمان کی موجودگی میں تم جو عمل کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو دیکھ کر تمہارے عمل قبول کرتا ہے، اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، تم نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا ہے۔ حق کے اندر شک کرنے والے شک کرتے پھریں گے، کرتے رہیں، تمہیں اس سے کیا لگے؟ جس طرح ہم نے پہلے رسول بھیجے، اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے رسول ہیں۔ ہم نے ان کو جو ہدایات دی ہیں یہ اپنی امت تک وہ پہنچا رہے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اے مسلمانوں تم اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا، اور تم اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ پھر بعض مسائل ہیں، اس وقت چونکہ تکالیف بھی آ رہی تھی، بہت زیادہ رد عمل کا سامنا تھا، کہ مسلمانوں صبر کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ ابھی تو ہم نے تمہیں تھوڑا آزمایا، آگے چل کے مزید آزمائیں گے، کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی جناب قتل ہوں گے، شہادتیں ہوں گی، بہت سارے معاملات ہوں گے، اس طرح مصیبتیں پریشانیاں عذاب آئیں گی۔ ایسے حالات میں جو لوگ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہترین اجر اور ثواب کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اہم مسائل کا بھی ذکر کر دیا، عمرہ اور اس کے احکام، حج اور اس کے احکام، ان کا اللہ تعالیٰ نے وقفے کے ساتھ در قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ عرفات جانے کا ذکر ہے، اس دوران کرنے کے کاموں کا ذکر ہے، حج کے مہینوں کا ذکر ہے، دعاؤں کا اس ضمن کے اندر ذکر ہے، حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا ذکر ہے، بعض مواقع کے اوپر کوئی مسائل پیش آ جاتے ان کا ذکر ہے۔ پھر یہ چاند کا مسئلہ تھا کہ چاند بڑھتا گھٹتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے، اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ضرورت پیش آ رہی تھی دیگر مسائل کو حل کرنے کی۔ مثال کے طور پر سن 2 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیے، پورے ایک رکوع کے اندر روزے کے احکام ہیں، تم پر مسلمانوں روزے فرض ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ پھر اس ضمن میں ساری تعلیمات، مریض کے لیے کیا ہدایات ہیں، بوڑھے کے لیے کیا تعلیمات ہیں، جو سفر میں اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں، اسی طرح سے میاں بیوی کے لیے روزے کی حالت میں کیا ہدایات ہیں، اعتکاف کرنا ہے کیا تعلیمات ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اہم موضوع ہے قتال اور جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ اب آہستہ آہستہ معاملہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سن 2 ہجری کے اندر ہی غزوہ بدر بھی پیش آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مسلمانوں تم فتنے کے خاتمے تک اللہ کے دشمنوں سے لڑو، تم سے جو لڑے ان سے تم لڑو، اور انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا ہے تم انہیں بھی وہاں سے نکال باہر کرو۔ ہاں حرمت والے مہینوں کا ذرا خیال رکھو، لیکن اگر ان کی طرف سے زیادتی ہونا پھر اس زیادتی کا تم نے جواب دینا ہے اور اس کو برداشت نہیں کرنا۔ اس موضوع کا ذکر کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا بعض اہم معاملات کے اندر قتل ہو جاتے تھے، اب قتل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کر دیا، کس طرح سے قصاص لینا ہے، کیا اس کی تعلیمات ہیں، کیا ہدایات ہیں، وہ ساری کی ساری اس دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرما دی۔ پھر اسی طرح سے کرنے کے کچھ کام تھے، لوگوں نے خود ساختہ نیکیاں بنا لی، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایصال ثواب ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس میں کیا حرج ہے۔
اللہ نے فرمایا نیکی وہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی اس کی ہے جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرے، آتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرتا ہے، جہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہاں وہ ان کو خرچ کرتا ہے۔ یہ ہدایات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ پھر اسی طرح سے جوا اور اسی طرح یہ پانسے، قسمت آزمائی کے تیر، شراب، ان کے بھی بہت زیادہ لوگ رسیا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی تعلیمات ارشاد فرما دی بھی ٹھیک ہے تمہارے لیے جوئے اور شراب کے اندر فائدے بھی ہوں گے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ اصل میں بتدریج مسائل ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ۔ ابھی یہ پہلی سٹیج تھی، ذہن سازی کی جا رہی ہے، جوئے کے اندر، شراب کے اندر بڑے فوائد ہیں، پیسہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے فائدے ہیں لیکن گناہ بھی ہے۔ کمپیریزن کر دیا نا، کہا گناہ زیادہ ہے فائدے سے۔ اب ایک سوچ بن گئی، او اچھا گناہ زیادہ ہے، اب لوگوں کے دلوں میں نا ایک نفرت سی پیدا ہونا شروع ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی تعلیمات آئی، مسلمانوں جس وقت نماز کا وقت ہونا پھر تم نے شراب نہیں پینی۔ پھر تیسرا فائنل حکم آیا، اے مسلمانوں شراب، جوا، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اور مسلمانوں نے ان کو بآسانی قبول فرما لیا۔ پھر ایک عام مسئلہ تھا عقیدے کا، اور عقیدے کی بنیاد پر رشتہ داری کا، تو اللہ نے کہا شرک کرنے والے مرد کے ساتھ اپنی زیر کفالت بچی، بیٹی، بہن کا نکاح نہیں کرنا، اور مشرک عورت کے ساتھ تم نے اپنا نکاح نہیں کرنا۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اپنی بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ لوگ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ تم اپنے دنیا کی رشتہ داریاں بچانے کی خاطر کیا آخرت میں اپنی آخرت تباہ کر کے جہنم میں جا سکتے ہو؟ یقیناً ایک مسلمان ایسا فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز تھی کہ مال کو خرچ کہاں پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی ہدایات دی، والدین پر خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، حقداروں کو دو، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی کسی شکل میں نہ کرو۔ اور اس ساری چیز کے اندر مین اور اہم چیز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہو، جو کام کرنا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوش ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ نے کہا کتنے لوگ ہیں جو میدان منا میں جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، اتنے اہم مقامات پر، اور وہاں بھی کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ دنیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہماری دنیا بنا دے، دنیا کہیں بہتر ہو جائے۔ اب بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے گیا میں اس لیے تھا جی میرا فلاں مسئلہ پھنسا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو عمرہ کر کے آتے ہیں، وہاں کوئی دعا وغیرہ کر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یار میرا فلاں مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ سوچئے گا ذرا کتنے ہم میں سے یا ہمیں دعا کے لیے کہنے والوں میں سے کتنے ہوں گے جو کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یار دعا کرنا اللہ مجھے آخرت میں جہنم سے بچا لے، یار دعا کرنا اللہ مجھے آخرت میں جنت میں داخل کر دے۔ کتنے لوگ ہیں؟ شاید کوئی قسمت سے کوئی بندہ ایسا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ دیکھو ہمیشہ بس دنیا کے گرد ہی گھومتے رہنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ دنیا کے لیے بھی کرتا ہے لیکن آخرت کو مد نظر رکھتا ہے، کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے، اور یا اللہ آگ کے عذاب سے بھی بچا دے۔ پھر خواتین کے متعلق بعض مسائل ہیں، ناپاکی کے معاملات اور ان سے طہارت، میاں بیوی کا تعلق کن حالات کے اندر قائم ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اہم مسئلہ تھا، بعض اوقات شوہر غصے میں آ جاتا اور قسم اٹھا لیتا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھا لی، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ شوہر قسم اٹھا لے کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس کی تفصیلات ہیں، اگر تو اس نے کوئی حد مقرر کر لی، مثلا کہا 10 دن نہیں جاؤں گا، اس نے پورا کرنا ہے، 2 ماہ نہیں جاؤں گا، پورا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کی قسم اٹھائی تھی اور 1 ماہ آپ نے پورا کیا، 29 دن مکمل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے پاس تشریف لے آئے۔ ازواج مطہرات نے کہا ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ 30 دن کا ہی ہو۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے، یہ گھر کے اندر مزاح اس طرح کی باتیں چلتی تھی، معلوم یہ ہوتا تھا کہ ازواج انتظار میں تھی کہ شاید 30 دن پورے کر کے تشریف لائیں گے۔ تو اگر تو بندے نے یہ قسم اٹھا لی اور پھر اس کو پورا کرنا ہے،
اگر انلمیٹڈ قسم اٹھائی ہے کہ میں نے جناب اپنی بیوی کے پاس جانا ہی نہیں ہے، تو اب اس کے پاس میکسیمم 4 ماہ کا وقت ہے، اس کے اندر فیصلہ کر لے، یا تو اس کو بسائے یا پھر اس کو فارغ کر دے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر مرد آزاد ہے، جب تک چاہے عورت کو ستاتا رہے اور جناب جب چاہے نکاح میں لے آئے، جب چاہے نکاح سے نکال دے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اللہ نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو بلا وجہ بات بات پہ اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بات بات پہ اللہ پاک کی قسم، قرآن پاک کی قسم۔ اب بھی ہوتا ہے نا ایسے، ٹھیک ہے، لوگوں کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ جناب چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی قسم، اللہ پاک کی قسم، باقی کچھ نہیں رہا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا، پکڑ ہوگی تمہاری۔ ہاں اگر ایسے ہی بندے کی عادت بنی ہوئی ہے پھر تو گرفت نہیں، لیکن اگر آپ نے باقاعدہ ارادتاً نیت کر کے قسم اٹھائی نا تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد طلاق کے تفصیلی احکامات ہیں۔ اگر مسلمان ارادہ کر لے، عزم کر لے میں نے طلاق دینی ہی دینی ہے، پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کی عدت ہے 3 ماہ، اس کی بھی تفصیلات ہیں، سورۃ الطلاق کے اندر بھی بعض مسائل ہیں، اس سورہ مبارکہ میں دوسرے پارے میں بھی ذکر ہے۔ پھر کہا مسلمانوں وہ طلاق جس کے پاس مرد کو اختیار ہے رجوع کا وہ 2 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ طلاق دی، اب اس کے بعد عدت ہے۔ عدت کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں، عدت گزر گئی اب کرنا ہے رجوع تو نکاح کر کے دوبارہ سے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی سیم یہی پروسیجر ہے، تیسری جب طلاق دے دی پھر اس کے بعد عورت عدت تو گزارے گی لیکن اب رجوع نہیں ہو سکتا، عدت گزرنے کے بعد اب عورت کا کہیں اور نکاح ہوگا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا عدت کے اندر مرد رجوع کرنا چاہتا طلاق دے دی، یا عدت گزر گئی رجوع کرنا چاہتا اس کا حق ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا احق بردہن، حقدار ہے مرد کہ اس کو اپنی بیوی بنا کے لے آئے۔ اب بعض اوقات نا بھائی غصے میں آ گیا، رشتہ دار غصے میں آ گئے، نہیں اب اس کے ساتھ ہم نے نہیں بھیجنا، اس نے طلاق کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پابندی لگا دی، اے عورت کے رشتہ داروں تم نے ایسا کام نہیں کرنا، اگر ان کا گھر بستا ہے نا تو بسا دو، اس طرح کے معاملات نہ کرو۔ پھر اسی طرح سے دودھ پلانے کے معاملات تھے، عورت کو طلاق ہو گئی، اب بچے کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ابھی جو بچے کا باپ ہے نا جس نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، یہ ان کے اخراجات پورے کرے۔ ہاں اس کی مرضی ہے مرد کی، اس باپ کی، یہ چاہے کہ میں نے اپنی بیوی سے جو سابقہ بیوی تھی اس سے دودھ نہیں پلوانا، میں اس بچے کے لیے کوئی اور عورت منتخب کر لیتا ہوں اس سے دودھ پلوا لوں گا۔ اللہ نے کہا بالکل اجازت ہے، تو یہ ہدایات ارشاد فرمائی۔ پھر اسی طرح سے وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے تعلیمات ہیں کہ وہ عورت 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے۔ پہلے جو ہے وہ سال بھر کی عدت تھی، عورتیں بیچاری بیٹھی رہتی تھیں اور بالکل الگ تھلگ ان کو کر دیا جاتا، جس طرح آج بھی ہندوازم کے اندر سمجھا جاتا ہے جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے کہ یہ تو منحوس ہے معاذ اللہ۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا، اسلام نے آ کر یہ تعلیمات دی کہ نہیں 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، اس کے بعد عورت اس کا جہاں چاہے نکاح کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دوران یہ بھی تعلیمات دے دی، ایک عورت ہوتی ہے طلاق یافتہ، ایک ہوتی ہے بیوہ، ان کو کہتے ہیں شوہر دیدہ، اور ایک ہوتی ہے کمواری۔ ان کے احکامات مختلف ہیں، الگ الگ احکامات ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے اجازت لینی ہے، طلاق یافتہ اور بیوہ عورت کھل کر اظہار کرے گی کہ یہاں پر رشتے پر میں راضی ہوں یا نہیں راضی۔ کمواری لڑکی جو ہوتی ہے وہ زبان سے بول کر نہیں بتاتی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ پھر یہ تھا کہ مردوں کے لیے تعلیمات کہ تم نے نکاح میں لے کے آنا ہے نا عورت کو تو باقاعدہ اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی، حق مہر مقرر کیا گیا لیکن وہ بندے کی حیثیت پر چھوڑ دیا گیا، یعنی اس کی کوانٹٹی مقرر نہیں کی گئی کہ اتنی مقدار میں آپ نے دینا ہے، کہا جتنا مرضی دے دو لیکن دینا ضرور ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حوالے سے یہ بھی کہا جو بندہ امیر آدمی ہے اور جو بندہ غریب ہے ان کا فرق ہے، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق نظام کو چلانا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا ہو جاتا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی لیکن میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہو سکے، طلاق ہو گئی، کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہاں پر ضمناً ارشاد فرما دی کہ اس وقت پھر مرد نے آدھا حق مہر ادا کر دینا ہے۔ اگر عورت خود خلا چاہے تو وہ اپنا حق چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، مرد اگر طلاق دیتا ہے تو وہ احسان کر کے اس عورت کو اپنے گھر سے رخصت کر دے تاکہ معاملات اچھے انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔ پھر اس کے بعد
دوبارہ سے اللہ نے سلسلہ شروع کیا بنی اسرائیل کا. ان کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ہوتا ہے چونکہ ہماری ان کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. ایک قوم تھی جو اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی بنی اسرائیل میں سے اور ڈر گئے موت سے، یا جہاد فی سبیل اللہ میں جانے سے ڈرتے تھے کہ وہاں گئے تو مارے جائیں گے. اب وہ نکلے نا جب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موتو، سارے مر جاؤ، سب کو مار دیا. دوبارہ اللہ نے زندہ کیا. پوچھا ہاں موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے نا، موت سے بچ کے تم کہاں جا سکتے ہو آخر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بنو، اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ نے جو مال دیا ہے اس پر بخیل اور کنجوس بن کے اور سانپ بن کے بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا. پھر آگے ایک تفصیلی واقعہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی آئے. اب وہ جو قوم تھی نا، وہ چونکہ پسی ہوئی تھی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد گھر چھن گئے اور وطن سے بے وطن ہو گئے. مال کہیں ہیں، اولادیں کہیں ہیں، بیٹے کہیں ہیں، عجیب قسم کی کیفیت. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے لیے کوئی نہ بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اس کی قیادت میں دشمن سے لڑائی کریں. ارشاد ہوا ممکن ہے کہ تم پر جہاد فرض ہو جائے اور تم لڑو ہی نہ. جناب ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے. ہمارے بیٹے ہم سے چھین لیے گئے، ہمارے مالوں پر قبضے ہو گئے، ہمارے گھروں پر قبضے ہو گئے ہیں، تو ہم نے تو چھڑوانے کے لیے لڑنا ہے دشمن سے. تو اللہ کے نبی نے کہا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے پھر تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. بگڑ گئے، چاہتے تھے مرضی کا بادشاہ ہو. نبی ہمارا بادشاہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مال اس کے پاس ہے کوئی نہیں، ڈیرا اس کا نہیں آباد ہو سکتا، غریب آدمی ہے، فقیر ہے. آج کل بھی سیاست اسی کے گرد گھومتی ہے نا. جتنی بڑی دولت ہوگی، جتنا بڑا ڈیرا ہوگا جناب، اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میری بات سنو، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور اللہ نے ان کو جسم میں اور علم میں بہترین بنایا ہے. سب سے مین چیز ہے کہ ان کے پاس علم ہے، پھر جسمانی طور پر بھی فٹ ہے، مضبوط ہے. اچھا جناب ٹھیک ہے ہم ماننے کے لیے تھے، لیکن نشانی بتاؤ. ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، آسمان سے تابوت اترے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، جب تمہارے پاس آئے گا تمہیں سکینت حاصل ہو جائے گی. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں وہ بقیہ چیزیں ساری موجود ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کر گئے. تحملہ الملائکہ، اور اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ فرشتوں نے اس تابوت کو اٹھا رکھا ہوگا. یہ علامت نشانی پوری ہو گئی. لیجیے اب چل پڑے. فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت اس لشکر کو لے کر چل پڑے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کے ذریعے آزمایا. کہا یہ نہر آ گئی، اس میں سے کسی نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا. بہت کسی کو پیاس لگی، رہا نہیں نہ جاتا، تو ایک چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیجیے پانی دیکھتے ہی صبر ہی نہیں ہو سکا، پیاس سے نڈال سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا، پھر وہیں گرے پڑے رہ گئے. صرف 313 بچے جو اللہ کے نبی کے ساتھ آگے بڑھے طالوت کی بادشاہت کے اندر. اب آگے بڑھے، دشمن سے قتال ہوا. اس موقع پر جو دشمن تھا نا بادشاہ، وہ تھا جالوت، اور اس لشکر کے اندر تھے داؤد علیہ السلام کو بعد میں اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. بس وہ بادشاہ دشمن فوج کا قتل ہونے کی دیر تھی، ساری کی سارا وہ لشکر شکست کھا گیا. اللہ نے یہاں فرمایا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کر دیتا ہے. فیصلے ہمیشہ آسمان سے ہوتے ہیں، زمین پر فوجیں نہیں لڑتی بلکہ ایمان اور کفر لڑتا ہے. اللہ کی نصرت اور مدد اس کا مقابلہ ہوتا ہے شیطانی قوتوں طاقتوں کے ساتھ. تو فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جن کو بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے. بہت سارے رسول ایسے ہیں جن پر اللہ نے وحی اتاری، روح قدس کا تذکرہ ہے. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہونے کا تذکرہ ہے. تو یہ ہیں بعض اہم موضوعات دوسرے پارے کے اندر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. اسی لیے جیسے میں نے کل عرض کیا یہ سورہ مبارکہ مسائل اور اسی طرح سے بہت ساری اہم خبروں سے بھری پڑی ہے. اس کی ایک ایک بات کے اوپر پوری
گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اختصار کے ساتھ ان کا تعارف ہی اس مجلس کے اندر کروایا جا سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تیسرے پارے کا جو پہلا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا رکوع کہہ لیں، اس سے انشاءاللہ بات کل شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔